اوے بیوقوف آدمی، سب سے پہلے تم نے جس طرح لیاری کا تعارف کروایا، میرا خون جو ہے وہ جل رہا ہے۔ عزیر بلوچ خالی لیاری کی شناخت نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ لیاری کا بہت بڑے مانیومنٹس میں سے ایک نام تمہیں پتا ہے؟ عبداللہ ہارون کالج۔ نہیں، وہ آپ کے زمانے وہ نہیں، کون سے زمانے کا؟ ہمارے زمانے میں آپ نے، جب میں یونیورسٹی میں تھا مجھے اور پھر باہر نکلا صحافت شروع کی، مجھے تو عزیر بلوچ نظر آیا۔ اچھا، تو یہ آپ نے ہمیں عزیر بلوچ دیا، ہم اب آپ کے بزرگوں نے آپ کو عبداللہ ہارون دیا تھا، ہمیں آپ نے عزیر بلوچ دیا، تو آپ قصوروار ہیں، میں نہیں ہوں۔ ہماری شناخت ڈیمیج کی تو آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ جب جاتے ہیں تو آپ کی نظر میں پاکستان کی تاریخ شروع ہوتی ہے 2002 میں، جب ٹیلی ویژن آیا اور آپ جیسے اینکر ہم پہ نازل ہوئے۔ سمجھ آ گئی بات یہ ہے۔ اور عبداللہ ہارون کالج کا پرنسپل کون تھا؟ فیض احمد فیض، حضور فیض احمد فیض۔ جب ان کو پنجاب میں کہیں سے نوکری نہیں ملی، الحمرہ سے بھی نکال دیا گیا، پاکستان ٹائم سے نکال دیا گیا، امروز سے نکال دیا گیا، تو فیض احمد فیض کو نوکری ملی تو کہاں ملی؟ عبداللہ ہارون کالج لیاری، پرنسپل اس کے بنے، یہ ویسے انفارمیشن حضور۔ اور آپ اس کی پہچان کر رہے ہیں عزیر بلوچ کا علاقہ۔ میں نے بھی یہ کہا ہے کہ لیاری بھائی صاحب، یہ وہ جگہ ہے جس کی وجہ سے محمود ہارون صاحب کا نام سنا ہے؟ صرف سنا ہی ہے، ان کا جھگڑا ہوا، ارے سنا نہیں، وزیر داخلہ رہے تھرو آؤٹ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں، وہ فیملی جن کا بہت بڑا ڈان اخبار ہے اور باقی سب ٹھیک ہے، ان کے سگے چھوٹے بھائی سعید ہارون تھرو آؤٹ 60s میں یہاں سے، اس زمانے میں براہ راست الیکشن نہیں ہوتے تھے، بی ٹی الیکشن کے ذریعے ہوتے تھے، تو قومی اسمبلی کے رکن تھے سعید ہارون، جو کہ حمید ہارون اور عبداللہ حسین ہارون کے والد، وہ لیاری سے منتخب ہوتے تھے۔ اچھا، سمجھ آ گئی بات سر۔ اور یہاں پہ بلوچ اکثریت ہے، ابھی بھی ہے۔ تو ہارون فیملی جو ہے وہ اسی لیے غوث بخش بزنجو، جو بہت بڑا نام ہے، جنہیں بابا بلوچستان کہتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی قربت تھی، جس سے ملک امیر محمد خان بہت ناراض اتنی تھے۔ تابناک ہسٹری ہے لیاری کی، لیکن وہاں اتنا گند، کچرا، گندی آج کل آپ کے اسلام آباد میں لوگوں کے کیا حال ہے؟ چہرے سے غربت ٹپکتی ہے، مایوسی ٹپکتی ہے۔ سر میں نے وہ ایتھے بری ماں میں گاجے اس دے کول کچی کر بستی جے، آؤ چلو، صرف ایک بستی، نہیں اس کے بعد ایک بستی حیدرآباد بھی ہے۔ میں اس تابناک ہسٹری کا کیا کروں اس لیاری کا؟ اب آپ کو یہ بات پتا ہے، آپ کے چیف جسٹس ایک ہوتے تھے گلزار صاحب، انہیں اپنا سر نام لکھتے ہوئے بہت شرماتے تھے، گلزار سمو۔ نہیں، کون سی ابھی جو گزرے ہیں؟ ابھی جو گزرے، جنہوں وہ ٹاور شاور گرا دیا تھا۔ جی جی، گلزار سمو، جیسے سکینہ سمو ہوتی ہیں، ہاں ہاں، میں ان کا تعلق بھی اسی علاقے سے۔ اس کے بعد سید سجاد علی شاہ صاحب، ایک جو آپ کے رہے چیف جسٹس صاحب، وغیرہ وغیرہ۔ میں آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آ جاؤ نیکسٹ۔ میری بڑی خواہش تھی، کیونکہ یہاں آصفہ بھی گئی تھی بیوی، اور ان کا اچھا وہاں پہ استقبال ہوا، کہ تم نبیل گوبول صاحب کا انٹرویو ہوا، صحیح ہوا۔ اچھا، ویسے بائی دا وے، ان کے جو بزرگ تھے عبدالستار قبول، وہ پہلی مرتبہ براہ راست الیکشن وہ جیتے تھے، میں نے بتایا نا سر اس میں۔ ہاں، عبدالستار قبول صاحب، وہ بعد میں 1970 میں، اور ان کے مقابلے میں جو بے رنر اپ کینڈیڈیٹ تھا وہ نیشنل عوامی پارٹی کے تھے، حاجی نورانی، جن کا وہاں پہ نورانی ہاسپٹل ہے۔ اس زمانے میں نیشنل عوامی پارٹی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں جی پشتون بھی، وہ خود بھی کوئٹہ کے یعنی پشتون فیملی تھی، وہ نورانی ہاسپٹل ہے۔ تم یہاں چاکی والا ٹرام جنکشن گئے نہیں، وہاں تم نے بیٹھ کے چائے لوگوں سے پی نہیں، تم شیر شاہ کے راستے پہ نہیں گئے سر، ان لوگوں سے تم گبوبل پارک میں نہیں گئے، اب میں کیا کروں؟ نہیں، میں جہاں گیا ہوں وہاں میری آنکھیں کھل گئی، میں آگے کیا جاؤں؟ نہیں، وہ جانا چاہیے۔ باقی اتنا خوبصورت ایریا تھا کہ میں نے پاکستان میں ایسا ایریا نہیں دیکھا۔ فٹ بال کلب ہے وہاں، بہت پیار کلب ہے، مارشل آرٹس کلب ہے، اور یہاں پہ مجھے بہت خوشی ہوتی کہ یہاں پہ اس وقت جو فلمیں بن رہی۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بات بتاؤں، یہاں جو بلوچ ہیں، ٹائم ختم، ان میں سے 20% جو ہے نا، وہ دوہری شہریت کے حامل ہیں، یہ پاکستان اور ایران کے، لیاری میں رہنے والے۔ اچھا، اب ان سب کے ساتھ وہ منشیات کے اڈے بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اور مجھے ہر دوسرا شخص لیاری میں، تیسرا شخص، بڑی معذرت کے ساتھ، بڑی معذرت، مجھے وہ ڈرگ ایڈکٹ میں، او یار لاہور میں چلو
दो बोरियां तो सर आप कहीं और ले जाते हैं लियारी वालों खाली लियारी ओए मैं लियारी होते मैंने फखर आए बस लेकिन मैं पंजाबी होते हुए लियारी स्टूडेंट फेडरेशन का बात नहीं करना हमें भी लियारी वालों पे फखर है और इतना खूबसूरत जगह है, मैं बड़ा खुश हुआ वहां देख के। लेकिन अब खतरा ये है लियारी वालों को, ये लगता है कि शायद गैंग वार दोबारा सर उठा सकता है। अल्लाह करे ऐसा ना हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नाज़रीन, और गुड लक लियारी में कंटेस्ट करने वाले, और दुआ गो है कि लियारी वालों आपके हालात बदलें।